أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ. ناظرین اکرام، آج 12 رمضان المبارک کی سحر نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اکرام، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. ہم ایک دوسرے سے آج یہ سوال کریں، خود سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کو تو چھوڑیے، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہم تو اپنے سگے بہن بھائی اور جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے، ہم تو ان سے بھی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق کر لیتے ہیں.
ان سے ناراضگی مول لے لیتے ہیں اور پھر بہت لمبی طویل عرصے تک ناراضگی ان سے رکھتے ہیں اور برقرار رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں دین اسلام میں، آج اپنے علماء کرام سے یہاں پر پوچھیں گے. لیکن آج 12 رمضان مبارک کی سحر نشریات میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں قاری زین العابدین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. انہوں نے تلاوت کلام الرحمن پیش کیا اور عالمگیر شہرت یافتہ ثناخواہ الحاج عمران شیخ اتاری صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. اس سیگمنٹ میں مجھے جوائن کیا علامہ کوکب نورانی اوکاروی صاحب نے. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابتدا میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جو رنجشیں ہوتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر آپس میں جو سگے بہن بھائی ہیں جن سے خون کا رشتہ ہے، ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ رنجشیں کیوں اور اتنے طویل مدت تک یہ رنجشیں برقرار رہتی ہیں، اس پر بات کریں گے. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، یہ ہم سنتے ہیں کہ آپس میں بہن بھائیوں کی کسی بھی معاملے پر ایسی رنجشیں ہو جاتی ہیں دنیاوی معاملات پر کہ پھر وہ طویل رہتی ہیں رنجشیں. اس میں کیا احکامات ہیں اللہ کی جانب سے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہماری دین سے دوری اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حقوق و فرائض پڑھے ہوں گے، جنہوں نے رشتوں ناتوں کی اہمیت، بلکہ رشتے ناتے معلوم بھی نہیں ہیں. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے نسب کی اتنی معلومات ضرور رکھو تاکہ حقوق ادا کر سکو. تو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، کوشش ہی نہیں ہے ہماری. صلہ رحمی ہمیں بہت تاکید کی گئی ہے اس کی کہ جس سے رشتے ناتے ہیں ان سے کیسے سلوک کرنا ہے، بھلائی کیسے کرنی ہے. مجھے کسی جانور کو ناحق ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں میخ کیل کو کہتے ہیں، لکڑی کی ہو لوہے کی ہو، لگا دی کہ کوئی اس سے اپنا جانور باندھ لے، اس کو بھی ثواب ملے گا. ایک شخص نے وہی میخ نکال دی کہ اس سے کوئی ٹکرا جائے گا، ٹھوکر لگ جائے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا. تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا چہ جائے کہ جن سے خون کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا. میں آج جمعہ میں بیان جو زکوٰۃ اور صدقات میں کر رہا تھا، اس میں یہاں تک کہ جس کے رشتہ دار اس کے ساتھ حسن سلوک کے یعنی مستحق ہوں اور وہ ان کی بجائے غیروں سے کرے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرماتا. اللہ اکبر. اور ہمارا یہ حال ہے کہ کہیں اگر فوٹو چھپ جانی ہے، شہرت ہونی ہے، وہاں دھیان دیں، اپنے چاہے خاندان میں. میں نے تو اس حوالے سے یہاں تک کہا کہ بہن بھائیوں کے معاملے میں جو یہ ناچاکی ہوتی ہے، اس کی اصل بنیادی وجہ جو دیکھنے میں آئی وہ 2-3، یا تو ماں باپ عدل نہیں کرتے کہ وہ کسی ایک کو بہت زیادہ اس کو 7 خون معاف ہیں اور دوسرے کی چھوٹی سی بات پر بھی اعتراض، تو وہ نگلیکٹڈ چائلڈ بن کر وہ ری ایکٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک بچے پر بہت توجہ دے کے سکھا دیا، دوسرے پر کچھ بھی محنت نہیں کی، اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم میں محنت نہیں کی، شاید یہ سوچ کے کہ بڑا اس کو سکھا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں کچھ لوگ، کسی بچے کی شکل اچھی ہے، کسی کی آواز، اس کو وہ خام خواہ اہمیت دے کے دوسرے کے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، وہ انفیریورٹی کمپلیکس جس کو کہتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو سنبھالنے والے ہیں ماں باپ. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ سب کے لیے یکساں. شریعت یہ بتاتی ہے کہ باپ کوئی تحفہ لایا ہے تو بیٹی اور بیٹے کو کانٹے کی، وہ کہتے ہیں نا تول کے حساب سے، کہ 1 گرام بھی ادھر ادھر نہ ہو. یہ تعلیم ہے. بیٹیوں کو پہلے دینا ہے کیونکہ وہ باہر نہیں نکلتی، بیٹے باہر بھی نکلتے، لیکن کانٹے کی تول کا حساب کہ اس میں 1 گرام کا بھی فرق نہ آنے پائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب کے درمیان اتفاق. اچھا، پھر ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، غالباً حجاج ابن یوسف کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے سامنے 3 مرد پیش کیے گئے. اچھا. اس میں سے ایک اس کا بھائی تھا،
ایک اس کا شوہر تھا اور ایک اس کا بیٹا تھا. اچھا. تینوں کو سزا ہونی تھی. اس نے عورت نے اپیل کی تو حجاج نے اس عورت سے کہا کہ تو کسی ایک کو چن لے, اس ایک کو چھوڑ دوں گا, باقی دو کو نہیں چھوڑوں گا. تو اب ایک شوہر ہے, ایک بھائی ہے, ایک بیٹا ہے. کس کو چنتی ہے وہ؟ اس نے بھائی کو چنا. اگر میری زندگی ہے مجھے شوہر مل جائے گا, شوہر ملے گا تو بیٹا بھی مل جائے گا, لیکن ماں باپ نہیں ہے تو بھائی کہاں سے ملے گا؟ آپ اندازہ کریں سوچ کا. تو ہم بہنوں بھائیوں, اور بہنوں کے دل تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں. کل ہم نے افطار ٹرانسمیشن میں علامہ صاحب, جو خاتون ہمارے پاس آئی تھی رافیہ بی بی, انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا, ایک بھائی نے, اور وہ اب ایک ایسی جگہ میں رہ رہی تھی جہاں پر وہ خود دکان بھی چلاتی ہیں چپس وغیرہ کی, اور وہیں پر سوتی ہیں جہاں واش روم تک نہیں ہے. اور کہتی ہیں جب میں نے جھگی بھی ڈالنے کی کوشش کی اس بھائی کے گھر کے باہر تو اس کو بھی جلا دیا اور اپنے بیٹوں سے مار بھی پڑوائی. ایسے بھائیوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی احکام یہی ہیں, بلکہ ہمیں تو حدیث شریف یہ بتاتی ہے کہ کسی کی بیٹی سسرال میں نہیں رہ سکی, سسرال کی وجہ سے یا خود اپنی وجہ سے نہیں رہ سکی اور انہوں نے اس کو نکال دیا. تو اگر ماں باپ اس بیٹی کو دوبارہ قبول کر کے اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, اس پہ بے پناہ اجر بتایا گیا. سبحان اللہ. اور بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بالآخر بہن ہے. اگر وہ آج اس کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, کل ان کی اولاد اس کا ان کے سامنے. اور وہ گھر جس سے نکالا وہ ان کی اپنی والدہ کا گھر تھا, تو شرعی طور پر بھی تو شرعی طور پر حصہ بنتا ہے نا. نہیں, ہمارے ہاں شاید اب کر یہ ہونے لگا ہے کہ وہ شادی کر دیتے ہیں نا مل کے, تو تمہیں شادی کر دی بس تمہارا حصہ ہو گیا, جو چیزیں دینی تھی اس میں دے دی. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں بس ہو گیا ختم, اب باقی جو کچھ ہوگا اس میں تمہیں نہیں ملے گا. پورے سندھ میں میرا خیال پتہ نہیں کتنے فیصد ہیں جو عورتوں کو, بہنوں کو, بلکہ نکاح نہیں کرتے ان کے, قرآن کے ساتھ کر دیتے ہیں, قاری کر دیتے ہیں, وہ یہ کہنے کے لیے کہ یہ بٹ نہ جائے. نہیں, دوسرے کو داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے ہیں, اور خود 6 عورتیں رکھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ ہماری دین سے دوری بھی ہے, خدا خوفی کی کمی بھی ہے, اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ماحول میں ہمارے ڈرامے, ہمارے ناول, ہمارے افسانے, پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اخلاقیات کا وہاں کوئی گزر ہی نہیں ہے. جبکہ شروع میں بچوں کو اسکول میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں دے کر میسج دیا جاتا تھا, اب وہ بھی نہیں ہے. اچھا, جو دوست ہیں, مثلا لڑکی کے دوست, اس کی دوستیں ہیں, سہیلیاں ہیں, یا لڑکے کے دوست ہیں, وہ بھی اس چیز پر ان کو بڑھاوا دیتے ہیں, بلکہ ابھارتے ہیں کہ تو یوں کر بجائے صلح کروانے کے. تو یہ بہت بری بات ہے. علامہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا, اگر کوئی جانتا ہے کہ کسی بہن بھائی کے درمیان کسی بات پر ناچاکی ہے اور بہت طویل عرصے سے ناراضگی ہے, تو اگر کوئی بڑھ کر صلح کرواتا ہے اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ اس کے لیے بھی اجر. اور میں پھر ایک مرتبہ, میں نے یہ بات اسی پروگرام میں کئی مرتبہ کی ہے, میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, میرے وہ دوست جو بھائی ایسا کر رہے ہیں, اپنی بہنوں کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں, اگر بہن نے کوئی ناجائز کیا بھی ہے تو معافی کی تو گنجائش ہے, آپ 10 کو معاف کرتے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی رعایت رکھیں. اگر وہ ناقابل معافی بھی ہے تو ایسی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سن لیں کہ جس نے جان بوجھ کر رحمی رشتہ, جن سے ماں باپ کا پیٹ کا رشتہ ہے, ان سے بدسلوکی اور ناچاقی رکھی, بول چال میل جول بند رکھا, نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ حج کر رہے ہوں, عمرے کر رہے ہوں, کیا کچھ کر رہے ہوں, قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ جو حق تھا. اور حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں کہا گیا جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ معاف نہیں کرتا. اور جو برائی کے باوجود بھلائی کرتے ہیں اس کو کمزوری نہ سمجھیں, وہ رشتے نبھانا چاہتا ہے, تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرماتا ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات, حکم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر کون ہے جو اپنے اہل کے ساتھ, بیوی بچوں بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں, گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. ہمارے ہاں گھر میں 0 اور باہر ہیرو, بالکل ایسا ہی, یہ غلط ہے. تو سوچوں میں کہ
کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو بالکل میں ٹھیک ہے. اور ڈروں. آپ آج کسی کے ساتھ اپنے بہن بھائی کے ساتھ کریں، کل کو آپ کی اولاد کے ساتھ اگر ایسا ہو تو پھر آپ کے اوپر کیا گزرے گی. وقت ہوتا ہے شیخ طارق احمد شاذلی صاحب، معروف روحانی شخصیت ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم باقاعدہ طور پر اپنے سیگمنٹ ویا کا نستعین کا آغاز کریں گے کچھ ہی دیر میں. اگر آپ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی روحانی علاج یا وظائف پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں. عمران بھائی بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. ہم لیکن چلیں گے کچن کی جانب، کیونکہ گھروں میں بھی سحری تیار ہونا شروع ہو گئی اور ہمارے گھر میں بھی سحری تیار ہونا شروع ہو گئی ہے. شیف سمیرہ آ گئی ہیں. السلام علیکم سمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ کیا بن رہا ہے آج سحری میں؟ آج بہت ڈفرینٹ سی میں 2 چیزیں یہ تو کچھ حد تک تیار بھی ہو چکی ہے سحری نہیں، میں تیار نہیں ہو چکی. میں نے کہا سحری کا ٹائم ہے، پھر لیٹ نہیں ہو جائے مجھے. تو آپ آ گئے ہیں، زبردست. یہ ایک خوشخبری ہے، زبردست بھائی. گرمیوں کا پاکستان میں کہتی ہوں ایک ہی چیز ہے جو لک فارورڈ آپ کرتے ہو، وہ ہے آم. بالکل. اچھا، پہلے میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں، پھر میں بتاؤں گی اس سے کیا بن رہا ہے. یہ میں کہا بہت دیسی بن گیا رات میں، انڈے بھی بن گئے، انڈا آلو سالن بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ کروسٹینی ہے. کروسٹینی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سحری میں کھائیں، یا آپ افطار پہ بھی کھا سکتے ہیں، نارمل ڈیز میں بھی ٹی پارٹی پہ رکھ سکتے ہیں. جیسے بھی ہاٹ ڈاگ بن، ہاٹ ڈاگ بن لے کے آپ نے اس کو سلائس کر لیا. سلائس کر کے آپ نے اس کو اپنی اوون کی، اچھا یہ بیک ہوں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اس کو اپنی اوون کی ٹرے میں ارینج کر لیا. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی چلی گارلک ساس برش کی. بچے نہیں کھاتے تو آپ کیچپ بھی برش کر سکتے ہو، پیزا ساس بھی ڈال سکتے ہو. اس کے بعد ہم اس پہ کارن ڈالیں گے، کیپسیکم ڈالیں گے اور چکن. اچھا، چکن ٹکا شریڈڈ. اوکے، اس کو ہم نے ٹکا لے کے شریڈ کر لیا. آپ کسی بھی فارم کی چکن یوز کر سکتے ہو. گھر میں ٹکا مسالہ لگا کے چکن کو آپ کوئلے کا دھواں دے کے شریڈ کر لو. چکن ٹکا چنکس لے لیں جو ریڈی میڈ ملتے ہیں. ہنٹر بیف لے سکتے ہیں، جو دل چاہے. اس کے بعد یہ تو آپ جو لیفٹ اوورز ہوتے ہیں اس سے نکال سکتے ہیں. آف کورس. اس کے بعد اوپر سے تھوڑی سی موزریلا چیز ڈالیں گے اور لاسٹ میں تھوڑا سا اوریگانو. اوکے، یہ ڈال کے اور اس کو اوون میں آپ ہارڈلی 5 to 8 منٹس کے لیے گرل کرو گے، تب تک تھوڑے سے یہ کرسپ ہو جائیں اور چیز میلٹ ہو جائے. اوہ زبردست. ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ڈش بن رہی ہے؟ دوسری چیز بن رہی ہے مینگو لسی. مینگو لسی، زبردست. بہت سمپل ہے یہ بھی. مینگو کریم بھی ہم کسی دن بنا سکتے ہیں. بالکل. اس کا ایک یہ انگریڈینٹ ہے جو اس کے ٹیسٹ کو، فلیور کو انہانس کرے گا، الائچی پاؤڈر. یہ میں لازمی اس میں ڈالتی ہوں رابعہ، چاہے میں رمضان میں بناؤں یا میں چھبی میں بناؤں. ہم باقاعدہ آغاز کریں اپنے سیگمنٹ ویا کا نستعین کا. میرے پاس بہت سارے سوالات آ چکے ہیں، ہم وہ بھی پوچھیں گے، ساتھ میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. پہلے سب سے پہلے کال بلکہ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے کون بات کر رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ رانی بات کر رہی ہوں. جی رانی کہیے کیا سوال ہے؟ میرے بھتیجے کا 2012 میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کے بعد سے اس کی یادداشت پہ بڑا اثر پڑا ہے. اچھا، کوئی بھی کام کرتے نا بھول جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. وظیفہ بھی، اور کوئی اگر کوئی ٹوٹکا ہے تو وہ بھی ہم پوچھ لیتے ہیں، کوئی روحانی علاج. السلام علیکم شیخ صاحب، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. ان کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کی پہلی 5 آیتیں، سورہ یاسین کی پہلی 5 آیتیں 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں، اس پہ دم بھی کریں. اچھا، 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے. اور دوسری یہ ہے کہ تھوڑے ایک تو 25 گرام سونف، ٹھیک ہے، 25 گرام بادام کی گری، 25 گرام چاروں مغز اور 25 گرام دھنیے کی گری، ٹھیک ہے، اور اس میں 50 گرام مصری، یہ سب ملا کر پیس لیں اور آدھی چمچی اس کو کھلائیں. یہ تو ویسے بھی یادداشت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، دماغ کی طاقت کے لیے بہت بہترین ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال جو میرے پاس آیا ہے انسٹاگرام پہ وہ میں پوچھ لیتی ہوں. شیخ صاحب یہ کہتی ہیں لڑکی کہ میری والدہ کی انہیریٹنس پہ ان کے بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے جائیداد وغیرہ پہ، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں، کوئی دعا ایسا کہ اس سے جی قبضے سے جان چھوٹ. اس کے لیے یہ کریں یہ کہ سورہ لہب، سورہ لہب تبت یدا ابی لہب میں بتا، بالکل ٹھیک ہے، روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی رائی لے کے اس پہ دم کریں اور آگ میں جلا دیں ان کا نام لے کے. اچھا، بھائی کا نام. جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کا حق ہے ان کو مل جائے گا. اچھا زبردست. یعنی کسی کے بھی گھر پہ یا کسی چیز پر قبضہ ہوا ہو تو یہ کر لیں اس شخص کا نام لے کر. تو سورہ لہب کی آیت نمبر نہیں، پوری سورہ لہب، پوری سورت پڑھنی کتنی بار؟ 101 بار روزانہ، اور تھوڑی سی رائی پہ. اور یہ کچھ دنوں تک رہے گا یا جب تک؟ یہ کم سے کم 40 دن عمل کریں. کم سے کم 40 دن. ٹھیک ہے. اچھا یہ کچھ طویل ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. یہ بچی کا میسج ہے، انہوں نے کہا پلیز شیخ صاحب سے کویشچن ضرور پوچھ لیجیے گا. میری بہن اسپیشل ہے، 22 سال کی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن اصل جو بات ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والدہ اور والد کی آپس میں بانڈنگ نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہیں.
میرے والد صاحب میری ماں کو مارتے ہیں, 23 سال ہو گئے ہیں شادی کو, ہم لوگوں کے خرچے بھی نہیں اٹھاتے, حالانکہ بینکر ہیں, کوئی پیسے کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن ہمیں کچھ نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ خود پورا کرو اپنا. بہت سے لوگوں سے حساب لگوایا, سب نے یہی کہا ہے کہ بندش ہے یا کوئی جادو ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے تایا ابو کرواتے ہوں, خود بھی کہتے ہیں وہ ایسا کہ میں نے تم لوگوں پہ کروایا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے گھر میں لڑائی تو نہیں ڈلوا سکتے, اس لیے ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہو, ہم ان کا بھی اچھا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اگر ہم پر کوئی خدا نخواستہ بندش ہے بھی یا کوئی معاملہ ہے تو وہ چیز رک جائے, ہمارے گھر کے حالات خراب نہ ہوں. جی اس طریقے کی چیز کو سحر تفریق کہلاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ سورہ عبس جی 11 بار پڑھیں. ٹھیک ہے. آگے پیچھے درود شریف, نیت یہ جادو کے ریموو ہونے کی کریں, اچھا, کہ یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ والد صاحب کی محبت کے لیے یہ کام کریں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 کو 11 مرتبہ چینی, پانی یا نمک پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کو 11 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور وہ والد صاحب کو کھلا دیں. یہ سحر بھی دور ہوگا اور والد صاحب بھی نرم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم اور بھی سوالات پوچھیں گے, اس سے پہلے کال ہے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. ہلو جی آپ اگر سن سکتی ہیں کہیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کریے اپنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے بہت نافرمان ہیں, بات نہیں مانتے, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, ناتفاقی ہے میرے گھر میں. اچھا ٹھیک ہے, اس لیے میں نے وظیفہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب سے. بچے کہنا نہیں مانتے, نا اتفاقی ہے گھر میں. شیخ صاحب جی نا اتفاقی کے لیے یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ٹھیک ہے جی 92 مرتبہ پڑھیں, پانی چینی پہ دم کر کے بچوں کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 92 مرتبہ, یعنی 92 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے, آپ کا کیا مسئلہ ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے؟ جی میرے چہرے پہ بہت زیادہ براؤن اسپاٹس ہیں. اچھا, براؤن تل ہیں. براؤن تل ہیں. اچھا اچھا اچھا, اور یہ پہلے سے نہیں تھے, بچپن سے اب شروع ہیں؟ جی, اور اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو میں نے کافی جگہوں سے علاج کروایا. ہم کوئی ٹوٹکا ہم پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب. جی اس کے لیے یہ کریں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 ٹھیک ہے سے لے کے آخر تک بالکل آیت نمبر 83 تک. اچھا جی آیت 78 سے لے کر بالکل آخر تک 83 تک روزانہ 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. اچھا, تو انشاءاللہ یہ داغ دبے سب دور. اچھا, یہ اس کے ساتھ میں ایک اور شامل کری تھی جو مجھے سوال آیا ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ پمپلز اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور شادی کا وقت قریب ہے, تو اس کے لیے بھی مجھے کچھ بتا دیں کوئی ٹوٹکا. اس کے لیے یہ پانی پہ دم کر کے بھی پئیں, اور پانی چہرے پہ بھی لگائیں. چہرے پہ بھی لگائیں, بالکل صاف ہو جائے گا چہرہ. ہاں اگر وہ کوئی کریم وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو اس کریم پر بھی پڑھ کے دم کر لیں. اچھا, لیکن کوئی ایسی کریم نہ استعمال کری ہوں جس سے اور ریئیکشن ہو رہا ہو نا. اگر کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ٹریٹمنٹ کے لیے اور کوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک جو ہے وہ میں دوبارہ آپ سے پوچھتی ہوں, لیکن کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے, آپ کیا پوچھنا چاہیں گی شیخ صاحب سے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اچھا کال میں کچھ تکنیکی خرابی ہے. ایک اور ہے, وہ میرے خیال میں اس کے لیے جو اس سے پہلے آپ نے بتایا وہی والا ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تایا ابو نے ہماری دکان لے لیا اور اس پر اپنا کاروبار جما لیا, اب نہ وہ پیسے دینے کو تیار ہیں اور نہ ہی دکان, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اس سے پہلے جو آپ نے بتایا سورہ لہب والا عمل کریں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ اگر آپ ریپیٹ کر دیں پھر. اگر جی اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ لہب 101 مرتبہ سورہ لہب 101 مرتبہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی رائی لے کر 2-3 چٹکی رائی کی لے لیں, اس اور پہ جس دم نے کر کے قبضہ کیا ہے اس کا نام لے کر اور یہ آگ میں جلا دیں. ایک اور سوال ہے جو میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں, وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب سے پوچھ لیجیے گا کہ میرے بھائی کے رائٹ لیگ میں 1 سال سے وینز کے اندر کلوٹنگ ہو گئی ہے, دوائی کھاتے ہیں, ڈاکٹر کو بھی دکھایا, مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے بہترین عمل ہے کہ صرف یاسین, اچھا صرف لفظ یاسین پہلی آیت ہے یہ سورہ یاسین کی, صرف یاسین کو 72 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. صرف لفظ یاسین کہنا ہے, یاسین کو 72 مرتبہ یاسین کہنا. ٹھیک ہے. اور ایک ٹکڑا ادرک کا پورے کے برابر, ایک ٹکڑا دار چینی کا, اور تھوڑی سی ہلدی 1-2-3 چٹکی. ٹھیک ہے. اس کا کعبہ بنائیں اور اس میں شہد ملا کے پئیں. اچھا, تو یہ کلاؤڈس کو ختم کرتا ہے. یہ
زبردست, ٹھیک ہے, یہ تو بہت سارے لوگوں کو اس سے جو ہے فائدہ ہو جائے گا. شیخ صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ ویا کا نستعین. دیکھتے ہیں کہ شیف سمیرہ نے کچن میں سحری تیار کر لی ہے یا پھر نہیں. شیف سمیرہ ہو گئی سحری تیار؟ زبردست, جھٹ پٹ, اور کتنی اچھی لگ رہی ہے. مجھے تو مینگو لسی دیکھ کر جو خوشی ہوئی ہے, کیونکہ اب بس مینگوز جو ہیں وہ افطاری اور سحری کا حصہ بن جائیں گے. اور یہ زبردست بھی, کیا اس کا نام تھا؟ کراسٹینی, یہ بھی تیار ہو گئے. یہ تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے. تھینک یو شیف سمیرہ. بس ابھی ہم کراسٹینیز کھلاتے ہیں عمران بھائی کو بھی اور شیخ صاحب کو بھی, تاکہ سحری کر لیں جلدی جلدی. لیکن ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا سیگمنٹ رب زدنی علما. اور رب زدنی علما سحر ٹرانسمیشن کی خاص بات یہ ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بڑی زبردست چیز بتا دوں. کچن میں ہم جاتے ہیں, لیکن یہ چیز اگر کبھی بھول جائیں تو آپ لوگ ضرور یاد رکھا کریں. ایک تو جو بھی ہماری چیزیں کھانے کی بنتی ہیں وہ بنتی ہیں ڈالڈا سے, اور ڈالڈا اپنے صارفین کی صحت اور نشو و نما کا زبردست خیال رکھتا ہے. اور نشو و نما اور صحت کا خیال ایک اور شخص بھی رکھتا ہے, اور وہ ہوتی ہے ماں. اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. اور پھر ڈالڈا میں کھانا بن جاتا ہے, لیکن اگر کوئی پینے کی چیز نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. اس لیے پھر ہم لے کے آ جاتے ہیں جام شیری. اور گرمیوں میں جب جام شیری آپ پئیں گے تو شیف سمیرہ کتنی ٹھنڈک اور ٹھنڈی تاثیر, تو وہ آپ کو ویسے بھی انرجی اور نشو و نما فراہم کرتا ہے. جی, اور الائچی والا جام شیری آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. میں پرسنلی بتا رہی ہوں کہ بہت ہی مزے کا, آپ ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے اس کو پی سکتے ہیں. ناظرین, اب ہم فائنلی بڑھ رہے ہیں رب زدنی علما کی جانب. اور رب زدنی علما میں آج جو ہماری ٹیمز ہیں, خواتین کی 3 ٹیمز, جو کہ خاصیت ہوتی ہے سحر ٹرانسمیشن کی, اس میں ٹیم فاطمہ جناح میں ہے افروز صدیقی اور رضوانہ شیخ. ٹیم بیگم رانا لیاقت میں ہے ماہم عامر اور سعدیہ عامر. اور ٹیم آبادی بانو بیگم میں ہے رومینہ فراز اور مریم یونس. رومینہ ہی نام ہے, بڑا خوبصورت نام ہے. ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا رب زدنی علما. میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ میں ایک دفعہ صرف کویشچن پڑھوں گی, اور ہر سوال کے, ہر ٹیم سے 4 سوال ہیں, ہر سوال کے 4 آپشنز ہیں. آپ تمام لوگوں سے سوالات ہوں گے. اگر کسی ٹیم کے درمیان اس راؤنڈ میں ٹائی ہو جاتا ہے تو ہم بزر راؤنڈ کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں, ورنہ اسی راؤنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹیم فاطمہ جناح, آپ تیار ہیں؟ آپ سے آج کا میرا پہلا سوال ہے یہ, زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں سورہ یاسین, سورہ کوثر, سورہ اخلاص یا سورہ رحمان. زینت قرآن, سورہ یاسین, سورہ کوثر, سورہ اخلاص, سورہ رحمان. اتنا تو نہیں سوچنا نا, یہی تو مسئلہ ہے. سورہ یاسین. سورہ یاسین جواب غلط ہے. سورہ رحمان کو زینت قرآن کہا جاتا ہے. آپ سے میرا دوسرا سوال ٹیم فاطمہ جناح, وہ کون سے جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان. جواب غلط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. بیلگریڈ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ بیلگریڈ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ سربیا, بوسنیا, کوسٹاریکا یا آئس لینڈ؟ سربیا, بوسنیا, کوسٹاریکا, آئس لینڈ. بیلگریڈ. سارے ممالک اور ان کے دارالحکومت تو ایک بیسک سی چیز ہے کہ پڑھ کے آنا ہے رب زدنی علما میں. 5 4 3 2 1. سربیا, بوسنیا, کوسٹاریکا, آئس لینڈ. آئس لینڈ. آئس لینڈ جواب غلط ہے. سربیا کا دارالحکومت ہے بیلگریڈ. ابھی تک آپ نے کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا. آپ سے آخری سوال ٹیم اے, ٹیم فاطمہ جناح, نشان حیدر حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شہید کا نام بتائیے. سب سے کم عمر, راجہ عزیز بھٹی شہید, راشد منہاس شہید, کیپٹن سرور شہید یا میجر طفیل شہید؟ یہ تو راشد منہاس. میجر راشد منہاس شہید. آپ کا جواب بالکل درست ہے. 4 سوالات میں سے 1 کا جواب آپ نے صحیح دیا. ٹیم بیگم رانا لیاقت علی خان, وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کے پاس بڑھ رہے ہیں. رب زدنی علما, آج 12 رمضان المبارک کی سحر نشریات کا آپ سے پہلا سوال ہے یہ, وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا وصال ہوا تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے تشریف فرما تھے؟ جب وصال ہوا تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے تشریف فرما تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام,
حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ ٹیم بیگم رانا لیاقت علی خان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام آپ کا جواب غلط ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام, جنہیں سلیمان نہیں کہنا چاہیے کیونکہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کہتے ہیں سلیمان اصل تلفظ ہے. آپ سے میرا دوسرا سوال, مزار اقبال کس مشہور مسجد کے قرب میں واقع ہے؟ بادشاہی مسجد, مسجد وزیر خان, شاہ جہانی مسجد یا مسجد مہابت خان؟ مزار اقبال. بی آپشن بولیے گا. بادشاہی مسجد, مسجد وزیر خان, شاہ جہانی مسجد یا مسجد مہابت خان؟ وہاں دکھ بھی رہے ہیں آپشنز اسکرین پہ, بتائیے. بی آپشن پہ جو بولا ہے. بی آپشن مسجد وزیر خان. آپ کا جواب غلط ہے, بادشاہی مسجد صحیح جواب ہے. مزار اقبال بادشاہی مسجد لاہور. ین کس ملک کی کرنسی ہے؟ چین, جاپان, انڈونیشیا یا شمالی کوریا؟ ین. جاپان. پیسوں کا ساری خواتین کو پتا ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کے پیسے ہوں. بالکل درست جواب. پاکستان کی طویل ترین سرحد کس ملک سے جا ملتی ہے؟ بھارت سے, ایران سے, چین سے یا افغانستان سے؟ طویل ترین سرحد. ایک سوال کا جواب ابھی تک آپ نے صحیح دیا ہے. افغانستان. افغانستان جواب درست ہے. اس طرح آپ ٹیم فاطمہ جناح سے تو آگے بڑھ ہی گئے ہیں 2 سوالات کے صحیح جواب دے کر. اگر ٹیم بانو بیگم نے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو آپ آج جیت جائیں گے. ٹیم بانو بیگم, آپ دونوں سے میرا پہلا سوال ہے یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ آپ کے آپشنز ہیں 14 دن, 17 دن, 22 دن یا 26 دن. آپشنز آپ کے سامنے ہیں 14 دن, 17 دن, 22 دن, 26 دن. اور آپ کا جواب ہے 26 دن. 26 دن جواب غلط ہے, 14 دن قیام فرمایا تھا. اب مزید تینوں سوالوں کے صحیح جواب دیے تو ہی آپ جیت سکتی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپشنز 1 مرتبہ, 3 مرتبہ, 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1, 3, 7, 11؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ جواب بالکل درست ہے. یوم یکجہتی کشمیر, کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ 23 مارچ, 28 مئی, 7 ستمبر یا 5 فروری؟ 5 فروری. جس دن چھٹی ہو یا آپ کو پتا ہو کہ کوئی آسانی ہے ضرور وہ تاریخ یاد ہوتی ہے, لیکن یہ ویسے بھی پاکستان والوں کے لیے بڑا اہم دن ہے. یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری جواب بالکل درست ہے. اگر اس سوال کا بھی آپ نے صحیح جواب دیا آپ جیت جائیں گے. اور سوال بہت آسان ہے لکیلی. کینیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ کینیا, افریقہ, ایشیا, یورپ یا جنوبی امریکہ؟ افریقہ. افریقہ. آپ نے صحیح جواب دیا اور اس طرح آج کی ونر آپ ہی ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رب زدنی علما کی ہماری وننگ ٹیم یعنی کہ ہماری جو ٹیم بانو بیگم ہے فوٹائل کی جانب سے کچن سیٹ اور ساتھ میں ڈائمنڈ فوم کے میٹرس جا رہا ہے. جو ہماری رنر اپ ٹیم ہے آپ کے لیے چاپر اور ساتھ میں ڈائمنڈ فوم کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. اور جو دوسری نرم ٹیم ہے آپ کے لیے بھی ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے چاپر اور ڈائمنڈ فوم کی جانب سے کچھ تحائف ہیں. لیکن آپ کو ٹیم بانو بیگم بہت بہت مبارک ہو. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہماری 12 رمضان المبارک کی سحر نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. طارق احمد شاذلی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ اب آپ سے 3 بجے دوپہر میں اپنی افطار نشریات میں ملاقات ہوگی اور ابھی سے اس کی تیاری شروع ہو گئی. آج بڑے خاص مہمان بھی ہوں گے اور بڑے خاص سیگمنٹس بھی ہوں گے. بس تھوڑی دیر کا انتظار ہے اور 3 بجے آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.